بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن کے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہیں داستان ایمان فروشوں کے سلسلے کی تاریخی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سلیب کے سائے میں۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ قتل کا یہ طریقہ صلاح الدین ایوبی کے فوجی حاکموں وغیرہ کے لیے بڑا ہی عجیب تھا کہ سلطان ایوبی پر جان قربان کرنے والے ایک محافظ کے ذہن کو اپنے قبضے میں لے کر سلطان ایوبی پر ہی قاتلانہ حملہ کرایا۔ اللہ نے کرم کیا کہ سلطان ایوبی بال بال بچ گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد سلطان ایوبی نے جو کانفرنس بلائی، اس میں دمشق کی انتظامیہ اور فوج کے حکام بلائے گئے تھے۔ ان سب کے مزاج اکھڑے ہوئے تھے، سب غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ سب الصالح اور اس کے عمرہ وزراء سے بہت جلد انتقام لینے کو بےتاب ہوئے جا رہے تھے۔ جنہوں نے سلطان ایوبی کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ سلطان نے انہیں قاتلانہ حملے پر غور و خوض کرنے کے لیے بلایا ہے، لیکن سلطان آیا تو اس نے اس واقعے کا ذکر ہی نہ کیا، جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اسے اس وقت تک جاسوسوں نے دشمن کی سرگرمیوں کی جو اطلاعات دی تھی، وہ ان کے مطابق اپنے پلان کی تبدیلی کے متعلق سب کو آگاہ کر رہا تھا۔ اس کا رویہ اور انداز سرد سا تھا۔ جو ہی اس نے اپنا لیکچر ختم کیا، سب بھڑک اٹھے۔ وہ انتقام کی باتیں کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے بے نیازی سے مسکرا کر وہی بات کہی جو وہ پہلے بھی کئی بار کر چکا تھا۔ اشتعال، غصے اور جذباتیت سے بچو۔ دشمن آپ کو مشتعل کر کے ایسی کارروائی پر مجبور کرنا چاہتا ہے جس میں عقل کی بجائے جذبات اور غصہ ہو۔ میرا تمام تر منصوبہ ایک قسم کی انتقامی کارروائی ہے، لیکن انتقام اپنی ذات کا نہیں، اپنے مذہب کا۔ میری جان اور میری ذات اور تم میں سے ہر کسی کی جان اور ذات کی اس سے بڑھ کر کوئی اہمیت نہیں کہ تم اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے پاسبان ہو۔ تم سب کو جانیں قربان کرنی ہیں، خواہ میدان جنگ میں مارے جاؤ، خواہ دھوکے میں دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ حکمران اور مجاہد میں یہی فرق ہے۔ حکمران اپنی حکومت کی اور اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہے، اور مجاہد اپنے ملک و ملت پر قربان ہوتا ہے۔ الصالح اور اس کے امیر وزیر اپنی بادشاہی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی ہے، اس لیے وہ ناکام ہوں گے۔ اس نے اپنی انٹیلیجنس کے نائب سربراہ حسن بن عبداللہ سے کہا کہ وہ ایسے تمام کھنڈروں اور پرانی عمارتوں کا جن کا کوئی مصرف نہیں مسمار کرا دے۔ اس نے یہ ہدایات بھی جاری کی کہ مسجدوں میں اس موضوع پر خطبے دیے جائیں کہ دونوں جہاں کا حاکم خدا ہے اور غیب کا حال اس کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ خدا کا کوئی بندہ خدا اور بندوں کے درمیان رابطہ کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ خدا ہر کسی کی سنتا ہے اور کسی انسان کے آگے سجدہ ناجائز ہی نہیں، گناہ ہے۔ تو ہم پرستی سے لوگوں کو بچاؤ۔ اس نے کہا اپنے سپاہیوں کو سمجھاؤ کہ جس طرح میدان جنگ میں اپنے جسم کو دشمن کی تلوار سے بچاتے ہو، وار روکتے ہو، اسی طرح ذہن اور دل کو بھی دشمن کے وار سے بچاؤ۔ یہ وار تلوار کا نہیں، زبان کا ہوتا ہے، جس کے زخم مل جاتے ہیں اور جسم زخمی ہو کر بھی لڑتا رہتا ہے، مگر ذہن اور دل پر زخم آ جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ تم نے نشے کا اثر دیکھ لیا ہے۔ میرے اپنے محافظ نے مجھ پر ہی حملہ کر دیا۔ جب نشہ اترا تو وہ مان نہیں رہا تھا کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ اس نشے میں ایک خوبصورت لڑکی کا نشہ بھی شامل تھا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ حالت صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں تم اپنا غلام اور مویشی بنا لیتے ہو۔ ان میں ذمہ داری کا اور مسلمان کی عظمت کا احساس بیدار کرو۔ ان پر ذمہ داریوں اور قومی وقار کا نشہ طاری کر دو۔ ملک و ملت کا وقار اور اس کا وقار اور اس وقار کا دفاع ان کے مان میں شامل کر دو، پھر ان پر کوئی اور نشہ طاری نہیں ہو سکے گا۔ سلطان ایوبی نے حملے کا جو پلان بنایا تھا، اس کے مطابق قلعہ بے قلعہ آگے بڑھنا تھا۔ مضبوط اور مشہور قلعے حمص، حلب اور حمات کے تھے۔ حلب شہر الگ تھا، اس کے دفاعی انتظامات مضبوط تھے، اور شہر سے کچھ دور قلعہ تھا جسے قلعہ حلب کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کئی اور قلعے بندیاں تھیں جن میں زیادہ تر پہاڑی اور دشوار گزار علاقے میں تھیں۔ سب سے بڑی دشواری اس علاقے کی سردی تھی۔ پہاڑیوں پر برف باری بھی ہوتی تھی جو سردی میں اضافہ کر دیتی تھی۔ چونکہ وہاں سردیوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے مخالفین نے اپنی فوج جو مختلف عمرہ کے زیر کمان تھی قلعہ بند کر دی تھی۔ ان کے صلیبی مشیروں نے بھی انہیں یہی مشورہ دیا تھا۔ ادھر سلطان ایوبی نے سردیوں میں ہی لڑنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اسے جاسوس مسلسل خبریں دے رہے تھے۔ ان خبروں میں ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ حلب کی مسجدوں میں امام اور خطیب لوگوں کو اس موضوع پر آواز اور خطاب دے رہے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی وہ گناہگار انسان ہے جس نے بادشاہی کے لالچ اور نشے میں اور جنگی طاقت کے گھمنڈ میں خلیفہ کا نام خطبے سے نکال دیا ہے۔
سلطان ایوبی کو عیاش اور بدکار کہا جا رہا تھا، اور یہ بھی کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا جائے تو خطبہ مکمل نہیں ہوتا، اور نامکمل خطبہ گناہ ہے۔ سراؤ، مسافر خانوں اور بازاروں میں بھی یہی الفاظ سنی اور سنائے جا رہے تھے کہ صلاح الدین ایوبی عیاش اور بدکار ہے اور نام کا مسلمان۔ اس کے ساتھ ہی جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق لوگوں میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگی جنون پیدا کیا جا رہا تھا۔ الصالح کی فوج بڑی تھوڑی تھی، آدھی فوج سپہ سالار توفیق جواد کی زیر کمان اور سلطان ایوبی کے ساتھ مل گئی تھی، لہٰذا الصالح کے مفاد پرست مسلمان عمرہ اور حکمران شہریوں کو لڑنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ان منصوبوں میں صلیبیوں نے اس طرح جان ڈال دی تھی کہ جن علاقوں پر ان کا قبضہ تھا وہاں کے صلیبی باشندوں کی خاصی تعداد کو حلب، موصل اور دیگر قصبوں اور دیہات میں ان ہدایات کے ساتھ آباد کر دیا تھا کہ وہ وہاں کے مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھڑکاتے اور اکساتے رہے۔ جاسوسوں نے بتایا تھا کہ حلب میں شہریوں نے جنگی تربیت کا انتظام کر لیا ہے، ہر کوئی ہتھیاروں کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ جنگی جنون کے ساتھ لوگوں پر اضطراری اور ہیجانی کیفیت بھی طاری ہوئی جا رہی تھی۔ البتہ پرانی عمر کے مسلمان بہت ہی پریشان تھے اور کہتے تھے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ مسلمان سے ٹکرائے گا، مگر ان کی آواز صلاح الدین ایوبی کے خلاف نعروں اور بہتان تراشی کے شور و غوغا میں دبتی جا رہی تھی۔ یہ آواز صلیبیوں کے عزائم کے خلاف تھی، اس لیے انہوں نے اسے دبانے کا خاص اہتمام کیا تھا۔ یہ سارا منصوبہ دراصل تھا ہی صلیبیوں کا۔ کئی ایک مسجدوں سے پرانے اماموں اور خطیبوں کو نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمان کو مسلمان کے خلاف بھڑکانے کا گناہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ الصالح نے تریپولی کے صلیبی حکمران ریمانڈ کو زر و جواہرات اور بے انداز خزانہ اس کام کی اجرت کے لیے بھیج دیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ کی صورت میں وہ اسے جنگی مدد دے گا۔ ریمانڈ نے یہ اجرت وصول کر کے اپنے چند ایک فوجی کمانڈر مشیروں کی حیثیت سے حلب بھیج دیے تھے۔ ان میں انٹیلیجنس کا ایک ماہر بھی تھا جو تقریب کاری میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ ان مشیروں نے آتے ہی حلب میں مسلمان فوجوں کی مشترکہ ہائی کمان بنا دی تھی۔ فوجیں مختلف قلعوں میں تھیں۔ ان فوجوں کے کمانڈروں میں سیف الدین والی موصل، ایک قلعہ دار گمشتگین جسے گورنر کا درجہ حاصل تھا، سلطان الملک الصالح اور عز الدین قابل ذکر ہیں۔ ریمانڈ نے انہیں یقین دلایا تھا کہ جنگ کی صورت میں وہ مصر سے صلاح الدین ایوبی کی کمک اور رسد کو روکے رکھے گا، اور وہ جہاں کہیں محاصرہ کرے گا صلیبی فوج باہر سے حملہ کر کے محاصرہ توڑ دے گی۔ دمشق میں سلطان ایوبی دوسرے تیسرے دن تمام کمانڈروں کی کانفرنس بلاتا تھا، فوجوں کی ٹریننگ خود بھی دیکھتا اور کمانڈروں سے رپورٹیں بھی لیتا تھا۔ راتوں کو کپڑوں کے بغیر ٹریننگ دے کر اس نے اپنی فوج کو سردیوں میں لڑنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ قریب چٹانیں تھیں، اس نے صحرا میں بھاگنے دوڑنے والے گھوڑوں کو چٹانوں پر چڑھنے اور اترنے کا عادی بنا دیا تھا۔ ادھر حلب میں بھی 2-3 کانفرنسیں ہو چکی تھی، وہاں کے کمانڈروں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج رات کو جنگی مشقیں کرتی ہے، لیکن انہوں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ایوبی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہمارے سامنے آئے گا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ان کمانڈروں میں کوئی ایک بھی انٹیلیجنس کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا تھا۔ یہ اہتمام بھی صلیبیوں نے کیا تھا کہ دمشق میں جاسوس بھیجے تھے اور شیخ سنان نے فدائی قاتل اور تخریب کار بھیجے تھے، مگر ریمانڈ نے اپنا ایک ماہر بھیج دیا تو اس نے اس اطلاع پر توجہ دی کہ سلطان ایوبی راتوں کو کیوں جنگیں مشقیں کرا رہا ہے۔ اس نے حلب کے کمانڈروں کی کانفرنس میں ابھی یہ مسئلہ پیش نہیں کیا تھا، وہ بھی اس کی وجہ معلوم نہیں کر سکا تھا۔ سلطان ایوبی نے تو حلب اور موصل وغیرہ میں جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا۔ ان کی زمین دوز مرکزی کمانڈ حلب میں تھی اور کمانڈر ایک عالم فاضل بحروم میں تھا جو تمام جاسوسوں کے خبریں لیتا اور دمشق بھیجنے کا انتظام کرتا تھا۔ وہ اپنے جاسوسوں کی حفاظت کا اور انہیں خطرے کے وقت روح پوش کرنے کا بندوبست بھی کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو برا بھلا کہنے میں وہ پیش تھا، جہاں لوگ اس کا احترام کرتے تھے وہاں امیر، وزیر اور اونچی حیثیت کے شہری بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کے جاسوسوں کا گروہ ہر ضروری جگہ موجود تھا۔ الملک الصالح کے محل کے باڈی گارڈز میں بھی جاسوس موجود تھے۔ 2 جاسوس خصوصی پہرہ داروں کی حیثیت سے خلیفہ کی مرکزی کمانڈ کی اس عمارت تک بھی پہنچ گئے تھے جہاں ان کی جنگی کانفرنسیں منعقد ہوتی تھی۔ صلیبی جاسوسوں کے کمانڈر نے آتے ہی ایک تو اس پر توجہ دی کہ دمشق میں جاسوسی کے نظام کو مضبوط اور کارگر بنایا جائے اور حلب میں سلطان ایوبی کے جو جاسوس ہیں ان کا سراغ لگایا جائے۔ سلطان ایوبی کے ان 2 جاسوسوں میں جو حلب کی ہائی کمانڈ کے پہرہ داروں میں شامل ہو گئے تھے، ایک خلت نام کا جاسوس تھا۔ ایک عمارت کے کئی چھوٹے کمرے تھے اور اس میں ایک ہال تھا جو ضیافتوں، ناچ گانے اور دربار منعقد کرنے کے کام آتا تھا، خوب سجا ہوا تھا۔ جب سے حلب کے امیروں وزیروں نے صلیبیوں کے ساتھ دوستانہ گانٹھا تھا،
इस हॉल को और ज्यादा सजा दिया गया था। नाच गाने का खसूसी इहतमाम किया गया था। नाचने वालियां जो रखी गई थी वो चुनी हुई खूबसूरत जवान और फन की माहिर थी। इन रकासाओं में सलीबियों ने अपनी लड़कियों का इजाफा कर दिया था। ये पेशावर लड़कियां थी जो अल साले के अमीरों वजीरों को उंगलियों पर नचाती रहती थी। इनका काम यह था कि उसके खसूसी दरबारियों, उमरा और फौज के आला कमांडरों पर नजर रखें और भांपती रहें कि इनमें कोई सुल्तानी अयूबी का वफादार तो नहीं। इसके अलावा ये लड़कियां इन आला हुकाम वगैरह के दिलों में सलीबियों की मोहब्बत और सलीब की वफादारी पैदा करने की कोशिश भी करती थी। कभी कभी इस माल में जियाफत होती थी जिसमें शराब के मटके खाली होते, रक्स होता और जब शराब अपना रंग दिखाती तो बदकारी इंतहा को पहुंच जाती थी। इस बड़े कमरे में जंगी कॉन्फ्रेंसें भी होती थी। इसके बड़े दरवाजे पर बॉडीगार्ड्स के 2 पहरेदार कमर से तलवारें और हाथों में बर्छियां लिए मुस्तैद खड़े रहते थे। 3-4 घंटों बाद पहरेदार बदलते थे। खिल्लत सुल्तान यूबी का जासूस था, इसके साथ एक और पहरादार भी जासूस था। इन दोनों का पहरा इकट्ठा लगा करता था। उन्होंने यहाँ से बहुत सी मालूमात हासिल की और दमिश्क भेजी थी। एक शाम एक नई रकासा आई। उस शाम हाल में जियाफत भी, मेहमान भी आ रहे थे, नाचने गाने वालियां और दूसरी लड़कियां भी आ रही थी। खिल्लत और इसका साथी इन सबको जानते पहचानते थे। दूर दूर के किलादार भी आए हुए थे। मेहमानों में एक आदमी नया था। ये रिमांड का भेजा हुआ जासूसों का कमांडर था। खिल्लत ने मालूम कर दिया था कि ये कौन है। इसे अब इसकी सरगर्मियां देखनी थी। इसके अलावा इसने एक नया चेहरा देखा। ये एक लड़की थी जिसे वो 3-4 दिनों से देख रहा था। ये नई आई थी। खिल्लत अपने साथी के साथ ड्यूटी खत्म करके जा रहा था कि ये लड़की सामने आ गई। वो ठटक गया। ये चेहरा इसे जाना पहचाना लगा, मगर वो समझा कि चेहरों में मुशाबत भी होती है। इसने तवज्जो हटा ली, लेकिन इस लड़की ने उसे कुछ ज्यादा ही गौर से देखा और उसे देखती आगे निकल गई। खिल्लत ने घूमकर देखा तो लड़की रुककर उसे देख रही थी। दूसरे दिन भी वैसे ही हुआ। खिल्लत ने यह मालूम कर लिया था कि ये रकासा है। वो कोई शहजादी मालूम होती थी। खिल्लत सिपाही था। इसका ऐसी लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता था। ये शहजादी किस्म की रकासा तो अमीरों की मलकियत थी। अलबत्ता खिल्लत को एक और लड़की याद आ गई थी जिसकी शक्ल सूरत इस रकासा से मिलती जुलती थी। वो 11-12 साल पहले की बात थी जिसकी याद भी खिल्लत के जहन से महव होती जा रही थी। उस वक्त खिल्लत 17-18 साल का नौजवान था। वो दमिश्क से थोड़ी ही दूर एक गांव में रहता था और अपने बाप के साथ खेती बाड़ी किया करता था। वो खूबरू भी था और इसकी तबीयत बहुत शगुफ्ता थी। हंसी मजाक ज्यादा करता था और हाजिर जवाब भी था। इसलिए गांवों में बच्चे से बूढ़े तक उसे सब बहुत चाहते थे। हिजरत का सिलसिला तो चलता ही रहता था। जिन इलाकों पर सलीबी काबज थे वहां से सलीबी कुंबे सलीबियों के जोरों सतम से तंग आकर मुसलमानों की हुक्मरानी के इलाकों में आते रहते थे। मकामी लोग इनकी इमदाद करते और इन्हें आबाद कर लेते थे। ऐसा ही एक कुंबा कहीं से हिजरत करके खिल्लत के गांव में आ गया। इसमें हमेरा नाम की एक बच्ची थी जिसकी उम्र उस वक्त 11-12 साल थी। खूबसूरत बच्ची थी। गांव वालों ने इस कुंबे को आबाद कर लिया और खेती बाड़ी के लिए जमीन और सामान भी मुहैया कर दिया। हमेरा के बहन भाई छोटे थे। काम करने के काबिल सिर्फ बाप था। खिल्लत ने इसका हाथ बटाना शुरू कर दिया। हमेरा तो खिल्लत की बातें अच्छी लगती थी और खिल्लत को ये बच्ची अच्छी लगती थी। वो खिल्लत के घर आ जाया करती थी। घर हो या खेत, हमेरा इससे कहानियां जरूर सुनती थी। खिल्लत दिलचस्पी से किस्से गाड़ लिया करता था। 2-4 माह बाद हमेरा के बाप ने खेती बाड़ी में दिलचस्पी लेनी छोड़ दी। दमिश्क करीब था। वो शहर में चला जाता और शाम को वापस आता था। 1 साल गुजरा तो उसने खेती बाड़ी खत्म कर दी। किसी को मालूम नहीं था कि इसने कौन सा जरिया माश इख्तियार कर लिया है। अलबत्ता इस कुंबे की हालत बेहतर होती जा रही थी। हमेरा खिल्लत में घुल मिल गई थी। वो खेतों में काम करने जाता तो हमेरा वहां चली जाती, घर में होता तो वहां आ जाती। अब वो 13 साल की हो गई थी और अच्छा बुरा समझने लगी थी। एक रोज खिल्लत ने इससे पूछा कि इसका बाप क्या काम करता है। हमेरा ने बताया कि उसे ये तो मालूम नहीं कि वो क्या करता है और पैसे कहां से लाता है। उसे सिर्फ ये पता है कि इसका बाप अच्छा आदमी नहीं, वो शहर से कोई नशा करके आता है। हमेरा ने एक नई बात बताई। इसने कहा, ये शख्स मेरा बाप नहीं है। मेरे माँ बाप मर गए थे। मैं 5-6 साल की थी। इसने मुझे संभाल लिया और अपने घर ले आया। फिर मैं इसी को अपना बाप कहने लगी। मेरे साथ ही अपनी बेटियों जैसा सलूक करता है, मगर अच्छा आदमी नहीं। 1.5-2 साल गुजर गए। खिल्लत में हमेरा के बचपने की दिलचस्पी मोहब्बत में बदल गई। शबाब ने हमेरा के चेहरे पर बड़ा ही दिलकश निखार पैदा कर दिया था और कद भी बढ़कर जाज़बे नजर हो गया था। एक रोज वो खिल्लत से मिली, बहुत परेशान थी। इसने खिल्लत को बताया कि इसे शक है कि इसका बाप इसे शादी के बहाने किसी अजनबी के हवाले करना चाहता है। ये शक उसे इस तरह हुआ था कि इसके बाप के साथ एक आदमी आया था। बाप ने इस आदमी की बहुत खातर तवाज़े की थी और कुछ देर बाद हमेरा को अपने पास बुलाया था। इस अजनबी ने हमेरा को बड़ी गौर से देखा था। हमेरा ने बाप से पूछा कि इसने क्यों बुलाया है।
تو باپ نے کوئی ایسا بہانہ پیش کیا جس میں حمیرہ کے دل میں شک پیدا کر دیا تھا۔ حمیرہ نے خلت سے کہا کہ وہ اس کے سوا کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ خلت نے اسے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کر کے اس کے ساتھ شادی کی کوشش کرے گا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ حمیرہ جسے باپ کہتی تھی وہ اس کا باپ نہیں تھا، لہٰذا اس شخص کو حمیرہ کے مستقبل کے متعلق کوئی فکر نہیں تھی، لیکن اس دور میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بہت سی رقم لے کر لڑکیوں کو کسی کے ساتھ بیاہ دینے کا رواج عام تھا۔ امیر کبیر لوگوں نے حرم بنا رکھے تھے جن کے لیے وہ نئی سے نئی لڑکیاں خریدتے تھے۔ اگر حمیرہ کو اس کا باپ فروخت کر رہا تھا تو یہ کوئی جرم یا کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا۔ خلت امیر ماں باپ کا بیٹا نہیں تھا، وہ یہی کر سکتا تھا کہ حمیرہ کو بھگا لے جائے اور کہیں غائب کا ہو جائے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے۔ حمیرہ کے ساتھ اسے محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ آسانی سے اس سے نظریں نہیں پھیر سکتا تھا۔ اس نے سوچنے میں زیادہ ہی وقت صرف کر دیا۔ تیسرے دن وہ کھیتوں میں تھا کہ حمیرہ اسے پکارتی اور دوڑتی آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ 3 آدمی اس کے پیچھے دوڑے آ رہے تھے، جن میں ایک حمیرہ کا باپ تھا، دوسرے دونوں کو وہ نہیں پہچانتا تھا۔ گاؤں کے بہت سے آدمی باہر آ گئے تھے مگر وہ سب تماشائی تھی۔ وہ اس لیے حمیرہ کی مدد کو آگے نہیں آتے تھے کہ اس کے پیچھے بھاگنے والوں میں اس کا باپ بھی تھا۔ حمیرہ خلت کے پیچھے ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ یہ 2 آدمی اسے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں اور اس کے باپ نے ان کے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ حمیرہ کے باپ نے خلت کے پیچھے سے حمیرہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو خلت نے اسے دھکا دے کر کہا، خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا، پہلے میرے ساتھ بات کرو۔ یہ میری بیٹی ہے، باپ نے کہا۔ تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، خلت نے کہا۔ دوسرے 2 آدمی حمیرہ کی طرف بڑے، ایک نے تلوار نکال لی تھی۔ خلت کے ہاتھ میں کدال کی قسم کی کوئی چیز تھی، اس نے گھما کر ماری تو یہ ہتھیار تلوار والے کے سر پر پڑا۔ اس کی تلوار گر پڑی، پھر وہ خود بھی چکرا کر گرا۔ خلت نے تلوار اٹھا لی، دوسرے آدمی نے بھی تلوار نکال لی۔ خلت کو تیغ زنی کی کوئی مشق نہیں تھی، پھر بھی اس نے وار روکے۔ دوسرا آدمی تیغ زن معلوم ہوتا تھا۔ خلت کو لڑنے کا زیادہ موقع نہ ملا، اس کے سر پر کوئی وزنی چیز پڑی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور وہ گر پڑا۔ اس کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ اپنے گھر میں تھا۔ وہ جوش میں آ کر اٹھا، لیکن اس کے باپ اور 2-3 آدمیوں نے اسے جکڑ لیا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ بہت دیر سے بے ہوش پڑا ہے اور حمیرہ اس گاؤں سے رخصت ہو چکی ہے۔ خلت چلانے لگا کہ لڑکی کو فروخت کیا جا رہا ہے، مگر اسے بتایا گیا کہ اس کا نکاح پڑھا کر رخصت کر دیا گیا ہے۔ خلت کے سر کی یہ حالت یہ تھی کہ وہ اٹھتا تھا تو اس کا سر چکرا جاتا تھا۔ اسے شدید چوٹ آئی تھی۔ بوڑھا نے اسے نصیحت کی کہ حمیرہ کے معاملے میں اس کا بولنا جائز نہیں، کیونکہ اگر بیچا بھی گیا ہے تو اس کا باقاعدہ نکاح کیا گیا ہے۔ بہرحال خلت کے لیے یہ حادثہ تھا۔ وہ جب ٹھیک ہو کر باہر نکلا تو حمیرہ کا باپ اپنے سارے کنبے کے ساتھ گاؤں سے ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ خلت پر دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ اسے حمیرہ کی محبت اور انتقام کا جذبہ پریشان رکھتا تھا۔ کام کاج سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ کبھی کبھی دمشق چلا جاتا اور حمیرہ کے باپ کو ڈھونڈتا رہتا۔ ماں باپ نے اسے اچھی اچھی لڑکیاں دکھائیں، لیکن اس نے کسی کو بھی قبول نہ کیا۔ اس کے دل و دماغ پر حمیرہ غالب رہی۔ 1.5 سال تک اس کی یہی حالت رہی۔ ایک روز دمشق میں گھومتے پھرتے اسے پتا چلا کہ فوج کی بھرتی ہو رہی ہے۔ اس نے اس خیال سے کہ اس بہانے وہ گاؤں سے دور رہے گا، فوج میں بھرتی ہو جانا بہتر سمجھا اور بھرتی ہو گیا۔ اسے ٹریننگ دی گئی، گھوڑ سواری سکھائی گئی، تیر اندازی اور مختلف ہتھیاروں کا استعمال سکھایا گیا۔ اس کے ذہن کو مصروفیت مل گئی تو اس کے دل سے حمیرہ کا دکھ درد کم ہونے لگا۔ اپنے جیسے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ رہتے، گپ شپ لگاتے اور ہنستے کھیلتے اس کی دل کی زندگی اود کر آئی اور ایک بار پھر شگفتہ مزاج جوان بن گیا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب صلاح الدین ایوبی کا نام بھی ابھی مشہور نہیں ہوا تھا۔ لوگ ابھی نور الدین زنگی کو جانتے تھے۔ اسے ایک بار جنگ میں جانے کا موقع ملا۔ یہ خونریز لڑائی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے دشمن کو دیکھا۔ اس نے وہ لٹے پٹے مسلمان کنبے دیکھے جو صلیبیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے تھے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ صلیبی بہت سی مسلمان لڑکیوں کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ سن کر اس کے اندر قومی جذبہ اور اسلام کی لگن بیدار ہو گئی۔ اس جذبے اور لگن نے جنون کی صورت اختیار کر لی اور اس جنون نے اسے ان سپاہیوں کی صف میں کھڑا کر دیا جو تنخواہ اور مال غنیمت کی خاطر نہیں، اللہ کے نام پر لڑا اور جانیں قربان کیا کرتے ہیں۔ 3-4 سال بعد جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا امیر بنا کر قاہرہ بھیجا گیا تو صلیبیوں نے سڈانیوں کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر کے سمندر کی طرف سے مصر پر حملہ کیا تو سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی سے کمک مانگی۔ زنگی نے اپنے منتخب دستے قاہرہ روانہ کر دیے۔ ان میں خلت بھی تھا۔ اس کا شمار ان ذہین عسکریوں میں ہوتا تھا جو تلوار کے ساتھ دماغ کا بھی استعمال کرتے تھے۔ اسے 50 سپاہیوں کا ایک جیش کا کماندار بنا دیا گیا۔ مصر میں اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے اپنی انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان سے کہا کہ وہ لڑاکا یعنی کمانڈو جاسوسوں کا انتخاب کرے
تو خلت کو حاضر دماغی ذہانت، جسم اور زبان کی مستعدی اور پھرتی، جسم اور شکل و صورت کی دلکشی کی بدولت لڑاکا جاسوسوں میں لے لیا گیا۔ اسے کمانڈو اور گوریلا قسم کے شبخون مارنے کے لیے چند بار بھیجا گیا تھا، لیکن جاسوسی کے لیے ملک سے باہر نہ بھیجا گیا۔ ملک کے اندر جاسوسوں کی چراغ رسانی، تعاقب اور گرفتاری کے لیے اسے استعمال کیا جاتا رہا۔ جاسوسوں کو وہ خوب پہچانتا تھا۔ اب 1174 عیسوی میں جب سلطان ایوبی نور الدین زنگی کی وفات کے بعد 700 سوار لے کر دمشق پر قبضہ کرنے اور علم ملک الصالح کی مزدوری کی مہم پر روانہ ہوا تو اس نے اپنے جاسوسوں کو پہلے ہی دمشق بھیج دیا تھا، جو مختلف بحروف دھار کر دمشق میں داخل ہوئے اور پھیل گئے تھے۔ اور جب دمشق پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہو گیا اور الصالح اس کے امیر، وزیر اور اس کے باڈی گارڈ دمشق سے بھاگے تو علی بن سفیان کے معاون حسی بن عبداللہ نے جاسوسوں کے ساتھ دمشق گیا تھا۔ کئی ایک جاسوس دمشق سے اس طرف روانہ کیے جس طرف الصالح اور اس کے باڈی گارڈز دستے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کو خصوصی ہدایات اور مختلف مشن دیے گئے تھے۔ خلت کو بھی ان کے ساتھ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا۔ حلب پہنچے تو وہاں افراتفری کا عالم تھا۔ الصالح کے حواریوں کو فوری طور پر فوج کی ضرورت تھی۔ انہیں خطرہ تھا کہ سلطان ایوبی ان کا تعاقب کرے گا اور حملہ کرے گا۔ اس صورتحال میں انہیں کیسا سپاہی ملا انہوں نے رکھ لیا۔ خلت اور اس کے ساتھی نے اپنے آپ کو اس کی فوج کے سپاہی ظاہر کیا جو دمشق سے بھاگ آئے تھے۔ کمانڈروں میں سے کسی کو ہوش نہیں تھا کہ چھان بین کرتے کہ کوئی مشکوک افراد فوج میں نہ آ گئے ہوں۔ سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے کئی اہم جگہیں سنبھال لی اور حلب میں زمین دوز اڈا بھی قائم کر لیا۔ خلت چونکہ خوبرو اور تنومند جوان تھا اور زبان کی چاشنی سے بھی مالا مال تھا، اس لیے اسے قصر سلطنت کے محافظوں کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ اسلام کا عسکری جذبہ اس کی روح میں اتر گیا تھا۔ اس نے ہمیرا کو کبھی یاد نہیں کیا تھا، اسے اتنی مہلت ہی نہیں ملتی تھی، مگر اس نئی رقاصہ نے اسے ہمیرا یاد دلا دی۔ ہمیرا سے جدا ہوئے 7-8 سال گزر گئے تھے۔ اس وقت ہمیرا 15-16 سال کی تھی۔ یہ رقاصہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیرا والی معصومیت اور سادگی نہیں تھی۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ اتنا ساہی تھا کہ اس سینے کا تھوڑا سا حصہ اور سطر ڈھانپا ہوا تھا۔ آدھے سے زیادہ جسم اڑیاں تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ یہ رقاصہ ہمیرا ہو۔ تیسری بار رقاصہ اس کے قریب سے گزری تو بھی خلت نے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ رقاصہ بھی اسے دیکھ رہی تھی، اب کہ وہ رک گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ رقاصہ نے پوچھا۔ خلت نے اپنا وہ فردی نام بتایا جو اس نے وہاں لکھوا رکھا تھا اور پوچھا، آپ نے نام کیوں پوچھا ہے؟ تم مجھے گھور گھور کر دیکھا کرتے ہو اس لیے نام پوچھ رہی ہوں، ہمیرا نے ایسے لہجے میں کہا جس میں شریف عورتوں والی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی۔ کہنے لگی، تم سپاہی ہو، اپنے کام پر توجہ رکھا کرو۔ خلت کو کوفت تو ہوئی لیکن اسے خوشی بھی ہوئی کہ یہ ہمیرا نہیں، ہمیرا تو بولی بالی لڑکی تھی۔ اسی شام حال میں ضیافت تھی۔ ریمانڈ کے جاسوسوں کا کمانڈر 3-4 روز پہلے آیا تھا، اس کا نام ونڈسر تھا۔ یہ ضیافت اسی کے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ خلت نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ جاسوسی کا ماہر ہے اور جاسوسی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ حال میں مہمان آ رہے تھے، کھانے چنے جا رہے تھے اور شباب کے دور چل رہے تھے۔ ابھی ونڈسر نہیں آیا تھا۔ خلت اور اس کے ساتھی کی ڈیوٹی ہال کے دروازے پر تھی۔ کچھ دیر بعد ونڈسر آ گیا۔ اس نے دونوں پہراداروں کو غور سے دیکھا، پھر اس نے خلت کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ تم خلیفہ کے محافظ دستے میں کب آئے ہو؟ ونڈسر نے خلت کی زبان میں پوچھا۔ یہاں کر مجھے محافظ دستے میں لیا گیا ہے، خلت نے جواب دیا۔ اس سے پہلے میں دمشق کی فوج میں تھا۔ تم مصر بھی گئے تھے؟ ونڈسر نے پوچھا۔ نہیں۔ ونڈسر نے دوسرے پہرادار سے خلت کے متعلق پوچھا، تم اسے کب سے جانتے ہو؟ ہم دونوں دمشق کی فوج میں اکٹھے رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں شاید تم دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ونڈسر نے مسکرا کر کہا، ذرا میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں پہرے سے ہٹا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ گاگس راگرساں اور جاسوس تھا۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے باڈی گارڈز کی خفیہ چھان بین شروع کر دی تھی۔ خلت کو دیکھتے ہی اسے کچھ یاد آ گیا تھا اور اس نے جب اس کے ساتھی کو دیکھا تو اس کا شک پکا ہو گیا۔ شک غلط بھی نہیں تھا۔ خلت اور اس کا ساتھی 3-4 سال سے انٹیلیجنس میں تھے اور وہ کٹھے رہتے تھے۔ ان کی جوڑی پکی ہو گئی تھی۔ ونڈسر انہیں اپنے کمرے میں لے گیا جو اس عمارت میں بڑی ہال سے تھوڑی ہی دور تھا۔ کمرے میں لے جا کر اس نے مشعل کی روشنی میں دونوں کو ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ تم یہاں کے وفادار اور صلاح الدین ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہو تو میں تمہیں چھوڑ ہی نہیں دوں گا، بلکہ ایسے کام پر لگاؤں گا کہ جہاں عیش کرو گے۔ ونڈسر نے کہا، جھوٹ نہ بولنا، پچھتاؤ گے۔ ہم یہیں کے وفادار ہیں، خلت نے کہا۔ تم نے وفاداری کب سے بدلی ہے؟ ونڈسر نے پوچھا۔ اور کیوں بدلی ہے؟ خدا اور رسول کے بعد خلیفہ کا رتبہ ہے، خلت نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کا کوئی رتبہ نہیں۔
मिस्र से कब आए हो? विंडसर ने पूछा और जवाब का इंतजार किए बगैर कहा, तुम शायद मुझे नहीं जानते, मैं भी तुम्हारी तरह जासूस हूं, नाम शायद भूल जाऊं, चेहरे नहीं भूला करता। अली बिन सुफियान कहां है, मिस्र में या दमिश्क में? हम उसे नहीं जानते, खिलत के साथी ने जवाब दिया, हम सीधे साधे सिपाही हैं। विंडसर ने दरवाजे में जाकर देखा और किसी मुलाजिम को आवाज दी। मुलाजिम आया तो उसने किसी लड़की का नाम लेकर मुलाजिम से कहा कि उसे बुला लाओ। वो लड़की करीबी किसी कमरे में थी। जरा सी देर में एक बड़ी ही हसीन लड़की आ गई। खिलत को मालूम था कि ये सलीबी लड़की है। इसके साथ नई रकासा थी जिसे देखकर खिलत को हमेरा याद आ जाया करती थी। विंडसर ने सलीबी लड़की से अरबी जुबान में बात की। उससे हंसकर पूछा कि इस रकासा को क्यों साथ ले आई हो? लड़की ने जवाब दिया कि ये मेरे कमरे में तैयार होकर आ गई थी और मैं तैयार हो रही थी। आपका बुलावा आया तो समझी कि आपने मुझे जियाफत में साथ चलने के लिए बुलाया है, मैं इसे भी साथ ले आई। कोई बात नहीं, विंडसर ने कहा, अच्छा हुआ ये भी आ गई है, तमाशा देख लेगी। इसने स्लीबी लड़की से कहा, मैंने तुम्हें किसी और काम के लिए बुलाया है। दोनों पहरादारों की तरफ इशारा करके उसने लड़की से कहा, इन दोनों के चेहरों को देखो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। लड़की ने दोनों को बड़ी गौर से देखा, माथे पर शिकन डालकर सोचा, फिर देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने खिल्लत और इसके साथी से पूछा, तुम किस वक्त होश में आए थे? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर लड़की को देखा। खिल्लत हाजिर दिमाग था, वो जान गया कि इन्हें पहचान लिया गया है। वो बचने के तरीके सोचने लगा। यह अकल और होश का खेल था। इसने भोला बनकर कहा, मैं समझ नहीं सकता कि पैरे से हटाकर आपने हमारे साथ क्यों मजाक शुरू कर दिया है। हमारे कमानदार ने देख लिया तो हमें सजा देगा। तुम पहरादार नहीं हो, विंडसर ने कहा। तुम दोनों को वहां खड़ा करने की बजाय बेहतर है कि वहां कोई भी खड़ा ना हो, वहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इसने खिल्लत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यहां कर अपना हुलिया जरा सा तो बदल लिया होता। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी और अली बिन सुफियान जासूसी के माहिर हैं, लेकिन हम भी अनाड़ी नहीं। अपने आप को मुसीबत में न डालो, फौरन बता दो कि तुम दोनों मिस्र से आए हुए जासूस हो। तुम्हारे साथ मेरी और इस यानी सलीबी लड़की की मुलाकात पहले भी हो चुकी है। तुम मुझे नहीं पहचान सके क्योंकि मैं बगाड़े हुए हुलिये में था। मैंने तुम्हें पहचान लिया है क्योंकि तुम आज भी उसी हुलिये में हो जिसमें 2.5 साल पहले थे। जरा जहन पर जोर दो, तुम्हें याद आ जाएगा। मिस्र के शिमाल में तुम दोनों एक काफिले के साथ चल पड़े थे क्योंकि तुम्हें शक था कि यह काफिला मशकूक है। तुमने एक काफिले के साथ सफर किया था, एक रात भी काफिले के साथ गुजारी थी, मगर तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम्हारी जब आंख खुली तो तुम सहरा में अकेले पड़े थे। काफिला बहुत दूर निकल गया था। इसके साथ ही आज की यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।